الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 تا 97 آپ حضرات کے سامنے تلاوت۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ: ان اول، بے شک، بیتن، سب سے پہلا گھر، وضع، جو بنایا گیا، للناس، لوگوں کے لیے، للذی، وہ ہے، ببکہ، جو مکہ میں ہے، مبارکن، برکت والا ہے، وہدل، اور ہدایت ہے، للعالمین، جہان والوں کے لیے۔ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکۃ المکرمہ میں ہے، وہ گھر برکت والا ہے اور ہدایت ہے للعالمین، جہان والوں کے لیے۔ فیہ، اس گھر میں، آیات بینات، صاف صاف نشانیاں ہیں، واضح نشانیاں ہیں، کھلی نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم، مقام ابراہیم ہے۔ ومن دخلہ، جو شخص بھی اس گھر میں داخل ہوگا، کان آمنا، امن والا ہوگا۔ وللہ، اللہ ہی کے لیے ہے، علی الناس، لوگوں پر، حج البیت، گھر کا حج کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا، من استطاع، جو شخص بھی طاقت رکھتا ہے، الیہ، اس کی طرف، سبیلا، راستے کی۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا، جو شخص بھی اس کی طرف راستے کی طاقت رکھتا ہے۔ ومن کفر، اور جس شخص نے انکار کیا، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالی، غنی، اللہ، بے شک اللہ تعالی کو کوئی پرواہ نہیں، عن العالمین، جہان والوں کی۔ جو شخص بھی انکار کرے گا اور جس شخص نے انکار کیا، فإن اللہ غنی، تو بے شک اللہ تعالی بے پرواہ ہے، عن العالمین، جہان والوں سے۔ سب سے پہلا گھر روئے زمین پر جو بنایا گیا، اور جس نے بنایا، تو جو گھر سب سے پہلے بنایا گیا وہ مکۃ المکرمہ میں خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ شریف ہے۔ سب سے پہلا گھر مکۃ المکرمہ میں جو بنا، پوری روئے زمین کے اعتبار سے، یعنی پوری زمین پر، پوری دنیا کی زمین پر
پوری کائنات کی زمین پر سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا وہ مکۃ المکرمہ میں خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ شریف ہے۔ اسے سب سے پہلے بنانے والی ذات اللہ رب العزت کے سب سے پہلے پیغمبر حضرت اور انسانوں میں سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرشتوں کے ساتھ مل کر بیت اللہ شریف کو تعمیر فرمایا، اور اس کے 40 سال بعد شام میں حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے بیت المقدس، مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس جسے مسجد اقصیٰ بھی کہا جاتا ہے، مسلمانوں کا قبلہ بھی کہا جاتا ہے، تو اس مسجد اقصیٰ کو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے تعمیر کیا۔ گویا کہ خانہ کعبہ اور مسجد اقصیٰ دونوں کو بنانے والے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ پھر زمانہ گزرا، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے تقریباً 950 سال اپنی قوم کو دعوت اللہ دی، اور ان کی کل عمر تقریباً 1400 سال کے قریب تھی حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر۔ تو 950 سال تبلیغ کے نتیجے میں جب لوگ مسلمان 80-82 کے سوا نہ ہو سکے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ دی گئی طوفان کی، یہاں تک کہ قوم نہ مانی تو طوفان آیا، اور طوفان کے نتیجے میں جہاں بہت سارے اللہ کے نافرمان عذاب کے شکنجے میں آ کر پھنس گئے، تو اسی طوفان نوح میں مسجد اقصیٰ کی دیواریں بھی منہدم ہو گئی اور بیت اللہ شریف کی دیواریں بھی منہدم ہو گئی۔ پھر ایک زمانہ آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، تو اللہ رب العزت نے آپ کو حکم دیا بیت اللہ شریف کو تعمیر کرنے کا دوبارہ سے۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ شریف کی دیواروں کو دوبارہ سے اٹھایا اور بلند کیا، اور اسے دوبارہ تعمیر کیا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بیت اللہ شریف کو تعمیر کرنے کے بعد تقریباً 40 ہی سال بعد حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے مسجد اقصیٰ کو تعمیر فرمایا، اور جس وقت مسجد اقصیٰ کو تعمیر فرمایا اس وقت ایک چھوٹے سے کمرے کی شکل میں تھا۔ ان کے بعد حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر فرمائی دوبارہ سے، اور حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد مسجد اقصیٰ کی تعمیر بڑی ہی شان اور ٹھاٹھ کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائی، اور بہترین ایک خوبصورت عمارت نما تعمیر بنی مسجد اقصیٰ کی۔ تو بیت اللہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، روئے زمین پر سب سے پہلا گھر کون سا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روئے زمین پر جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا وہ بیت اللہ شریف ہے، اور اس کے 40 سال بعد جو روئے زمین پر
گھر بنا جس کی نسبت اللہ کے عبادت کے لیے ہے، وہ مسجد اقصیٰ ہے، وہ مسجد اقصیٰ ہے، وہ بیت المقدس ہے۔ تو غرض یہ کہ بیت اللہ شریف روئے زمین پر بننے والا سب سے پہلا گھر ہے جو تعمیر کمر جو گھر کے اعتبار سے سب سے پہلے نمبر پر بنا، اور یہ گھر بنائے جانے کا مقصد اللہ رب العزت کا اس طرف رخ کر کر عبادت کرنا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اسی کے بارے میں بیان فرمایا، ان اول بیت، بے شک سب سے پہلا گھر، وضع للناس، جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، للذی ببکہ، وہ ہے جو مکہ کے اندر ہے، مکہ میں ہے۔ مکہ المکرمہ کا لیے لفظ قرآن کریم میں بکہ آیا۔ بیت اللہ شریف کہاں قائم ہے؟ مکہ المکرمہ میں۔ مکہ کو عربی میں بکہ بھی کہا جاتا ہے۔ مکہ کا معنی ہے ناف، بکہ کا معنی ہے گردن مروڑنے والا، اور مکہ کا معنی ہے ناف۔ روئے زمین پر زمین کی سطح کے اعتبار سے جو درمیانی جگہ بنتی ہے، جس کے دائیں بائیں آگے پیچھے برابر کا زمین کا ٹکڑا ہے، تو جس نقطے پر آ کر روئے زمین کا بھی درمیان بنتا ہے، وہ مکہ المکرمہ ہے۔ مکہ المکرمہ ہے۔ تو مکہ المکرمہ سے مشرق کی طرف اتنی ہی مسافت ہے، مغرب کی طرف اتنی ہی مسافت ہے، شمال کی طرف اتنی ہی مسافت ہے، اور جنوب کی طرف اتنی ہی مسافت ہے۔ تو مکہ المکرمہ سے پوری روئے زمین جو ہے، اس کا درمیانی جو حصہ بنتا ہے، وہ سرزمین مکہ ہے۔ اس وجہ سے مکہ المکرمہ کو نام ناف ہے۔ عربی گرامر میں مکہ کا معنی لغت کے اندر ناف بتلایا گیا۔ تو ناف، کیونکہ اس کی یوں سمجھ لے کہ مکہ المکرمہ سے زمین پھیلی مشرق کی طرف، پھر مغرب کی طرف، پھر شمال کی طرف، پھر جنوب کی طرف، چاروں اطراف سے برابر کی جگہ ہے۔ اور بچہ جب ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، وہ جب تک زندہ رہتا ہے ماں کے پیٹ میں، جب تک خوراک اس کو پہنچتی رہے اور اس کی رگ ناف کے ساتھ سے جڑی رہے۔ جب بچے کی ولادت آتی ہے تو ناف کے اندر سے نکلی ہوئی رگ ہی وہ ہوتی ہے جب بچہ کی ولادت کے بعد اسے کاٹا جاتا ہے اور بچے کو جدا کر دیا جاتا ہے۔ اگر ماں کے پیٹ کے اندر سے ہی ناف سے نکلنے والی رگ ڈیمیج ہو جائے، ختم ہو جائے، تو بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہی فوت ہو جائے۔ تو ہم لوگوں کا تعلق عبادت کے لیے اللہ کے گھر کی طرف جب تک جھکا رہے گا، اللہ کے گھر کی طرف جب تک جھکا رہے گا، تو روحانی طاقت ہمیں ملتی رہے گی۔ اور جب اللہ رب العزت کے گھر کے سوا کسی اور گھر کے سامنے ہماری پیشانی ٹکنا شروع ہو گئی، تو سمجھ لو وہیں سے روحانی طاقت ہم سے ختم ہو جائے گی۔ تو مکہ المکرمہ کو بکہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے، بکہ کا معنی گردن مروڑنے والی، گردن توڑنے والی، گردن جھکنے والی۔ بکہ کا معنی یہ کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ مکہ المکرمہ میں جو خانہ کعبہ ہے، اس کی طرف پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے حکم ہے کہ اس کی طرف رخ کر کر گردنیں جھکا کر اللہ رب العزت کی عبادت کریں۔ تو مکہ المکرمہ میں خانہ کعبہ یہ مسجود الیہ، اور چونکہ اللہ کے لیے سر جھکایا جا رہا ہے،
تو اللہ رب العزت کی ذات مسجود لہو ہے، تو خانہ کعبہ مسجود الیہ اور اللہ کی ذات مسجود لہو۔ خانہ کعبہ کو مسجود الیہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس کی طرف رک کر کر سجدے کیے جاتے ہیں، نمازیں پڑھی جاتی ہیں، عبادت کی جاتی ہے۔ اور اللہ رب العزت کو مسجود لہو کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اللہ ہی کے لیے سجدہ کیا جاتا ہے۔ اور خانہ کعبہ کو اس لیے سجدہ کیا گیا کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف رک کر کر ہم لوگ نمازیں پڑھیں، اپنے رب کی عبادت کریں۔ لیکن عبادت کرنی کس کی ہے؟ اللہ کی۔ خانہ کعبہ کی عبادت نہیں کرنی۔ خانہ کعبہ کی طرف تو ہم اس وجہ سے رک کرتے ہیں کیونکہ ہمارے رب کا حکم ہے، ہمارے نبی نے اس طرف رک کر کے نمازیں پڑھی ہیں، اس وجہ سے خانہ کعبہ کی طرف رک کر کر ہم نمازیں پڑھتے۔ لیکن خانہ کعبہ کی ہم لوگ عبادت نہیں کرتے، عبادت صرف اللہ کی کرتے۔ خانہ کعبہ کی طرف رک کر کر پڑھتے، لیکن کرتے کس کی عبادت ہے؟ اللہ جل جلالہ کی۔ تو اب جو خانہ کعبہ کی طرف میلی نظروں سے دیکھے گا، گردن اٹھائے گا اور اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو اللہ رب العزت اس کی گردن کو توڑ ڈالے گا۔ یہ بالکل بعینی اسی طرح جس طرح ابرہہ اور اس کے لشکر کی گردنوں کو توڑا، کہ جب ابرہہ کی نیت خراب ہوئی اور وہ اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ کو پر چڑھائی کرنے کے لیے مکہ المکرمہ کی طرف رخ کرتا ہے، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیل کی صورت میں آتے ہیں، اور ہر پرندے کی چونچ اور پنجوں میں 3 کنکریاں ہوتی ہیں، جس کی موٹائی تقریباً مسور کی دال کے برابر ہوتی ہے، اور لشکر کے اوپر آ کر ہر پرندے نے وہ 3 کنکریاں چھوڑی۔ جس لشکر کے فرد کو وہ کنکری لگتی اس کے سر سے نکلتی، جس ہاتھی پر بیٹھا ہوتا وہ اس ہاتھی کو بھی وہ کنکری کراس کر کر زمین پر آ گرتی، کہ مسور کے دال کے برابر موٹائی کی صورت میں وہ کنکری ہے، اور انسان کے سر پر لگی بدن سے گزرتی ہوئی ہاتھی کو کراس کرتے ہوئی ہاتھی کے جسم کو زمین پر گرتی ہے، جس کی وجہ سے وہ انسان بھی مر جاتا اور وہ ہاتھی بھی مر جاتا، اور تڑپ تڑپ کر ابرہہ کا لشکر عبرت کا نشان بنا اللہ رب العزت کے نافرمانوں کے لیے، باغیوں کے لیے، اور جو بچ گئے وہ راستے میں ہی تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ تو اس طرح اللہ کا عذاب آیا، جس نے گردن جھکانے کی کوشش کی گردن اٹھانے کی کوشش کی اللہ رب العزت کے گھر کو گرانے کے لیے، تو اللہ رب العزت نے ان کی گردنوں کو جھکا دیا، مروڑ دیا، توڑ ڈالا۔ تو اس وجہ سے بھی مکہ کو مکہ کہا جاتا ہے، چونکہ مکہ المکرمہ کا اندر اللہ کا گھر ہے، اور وہاں ارادہ کیا ابرہہ نے نقصان پہنچانے کا، تو اللہ رب العزت نے خود ہی اس طرح انتقام لیا۔ تو مکہ کو مکہ اس وجہ سے کہا گیا کہ پوری زمین کی یہ ناف ہے، اور پوری زمین کا یہ درمیانی حصہ ہے مکہ المکرمہ، اس وجہ سے اس کا معنی ناف ہے۔ اور مکہ اس وجہ سے کہا گیا کہ مکہ کا معنی ہے گردنیں مروڑنے والا یا توڑنے والا یا جھکنے والے، گردنوں کو جھکا دینے والے، چونکہ تمام مسلمان مکہ المکرمہ کی طرف یعنی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کر گردنیں جھکا کر اپنے رب کی سے روحانی طاقت حاصل کرتے ہیں، اور وہ روحانی طاقت سے کیا ملتا ہے؟ سکون۔ اور جو اللہ کے اس گھر کی طرف گردنیں جھکا کر اپنے رب کی عبادت نہیں کرتے، ان کی زندگیوں میں بے سکونی آ جاتی ہے، روحانیت ان سے چھن جاتی ہے، روحانی طاقت ان سے سلب کر لی جاتی ہے۔ تو جو اپنے رب کے لیے جھکتا ہے، رب کے لیے گردن کو جھکاتا ہے اپنے رب کے گھر کی طرف عبادت کے لیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، تو پھر اللہ رب العزت ان کی دنیا کے اندر شان و شوکت، عزت، قدر و منزلت
کو بڑھا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے وہ ہے جو مکہ میں ہے۔ اس مکہ کے اندر گھر کی برکات کیا ہے؟ مبارکہ، یہ گھر برکتوں والا ہے۔ فرمایا وہدا، اور ہدایت ہے، للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے۔ پھر فرمایا فیہ، اس گھر میں آیات، نشانیاں ہیں، بینات، واضح صاف، جیسا کہ نشانی مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کے۔ مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمائی، اور وہ ایک لفٹ کا کام دیا کرتا تھا کہ جب دیوار جوں بلند ہوتی جا رہی اور وہ اونچی ہوتی جا رہی تو اب ظاہر ہے آج کے دور کی طرح سیڑھیاں تو تھی نہیں کہ جس پر چڑھ کر دیوار کو تعمیر کر لیں، تو پتھر تھا، اس پتھر پر کھڑے ہوتے، اللہ کے حکم سے وہ پتھر جب اوپر جانا ہوتا تو اوپر چلا جاتا، اور جب نیچے گارا یا اینٹ لینے کے لیے آنا ہوتا تو نیچے آ جاتا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ آج تک وہ پتھر محفوظ ہے، اسی پتھر کو کہا جاتا ہے مقام ابراہیم۔ ابتدا کے اندر اس پتھر کو بیت اللہ شریف کے دیواروں کے قریب صف ہی کے اندر جو ہے نصب کیا گیا تھا، لیکن پھر جب لوگوں کا ہجوم بڑھ گیا، اللہ کے گھر کے طواف کرنے والوں کی تعداد بڑھ گئی، تو پھر اس پتھر کو بیت اللہ شریف کے کنارے سے ہٹا کر ذرا تھوڑا سا دور کر اسے محفوظ کیا گیا، اور شیشے کا ایک گنبد نما بنا کر کہ اس پتھر کو محفوظ کیا جا سکے، شیشے کے ایک گنبد میں اس کو بند کر دیا گیا، اور اسے بیت اللہ سے ذرا دور کی مسافت پر رکھ دیا گیا۔ آج بھی آپ کو تصاویر کے اندر وہ مقام ابراہیم نظر آتا ہے۔ تو پہلے وہ واضح نظر آیا کرتا تھا، اب شیشے کے اس گنبد میں اسے بند کر دیا گیا اور دور رکھ دیا گیا۔ تو جب 7 چکر طواف کرنے والے کے پورے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ مقام ابراہیم کے پاس آ کر 2 رکعت نماز نوافل کے پڑھتا ہے، اس کے بعد سعی کرتا ہے صفا مروہ کی۔ عمرہ کرنے والا اور یہ اسی طرح پر حج کرنے والے وہ بھی یہاں پر نوافل پڑھتے ہیں۔ تو یہ مقام ابراہیم سے مراد وہی پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمائی۔ تو فرمایا کہ اس میں نشانیاں ہیں، تو کتنی بڑی نشانی ہے مقام ابراہیم کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سینکڑوں پیغمبر آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک طرف، حضرت اسحاق علیہ السلام دوسری سمت، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پشت سے سینکڑوں پیغمبروں کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، جن میں ایک بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ بعد کے ہیں۔ حضرت اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام آئے، یہ حضرت داؤد علیہ السلام ہے یا سلیمان علیہ السلام ہے۔ تمام کے تمام پیغمبر ان کے بعد ان کی نسل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اور ان کے جتنے بھی ان کے زندگی میں لوگ تھے سب کے سب کی نسبت حضرت جو ہے یعقوب علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ گویا کہ بنی اسرائیل جتنے بھی تھے وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، جو پیغمبر جن کے اندر اللہ رب العزت نے مبعوث فرمائے، وہ سب کے سب حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے۔ اور آخری پیغمبر ہے بنی اسرائیل کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام،
ان کی اولاد سے صرف ایک ہی پیغمبر آیا، اور وہ پیغمبر سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، ذات اقدس ہے۔ اس وجہ سے چونکہ تورات کو ماننے والے یہودی تھے اور انجیل کو ماننے والے عیسائی تھے اور زبور کو ماننے والے صابی تھے، تو یہ سب کے سب یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا صائبین ہوں یا مجوسی ہوں یا مشرک ہوں، سب کے سب لوگ اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑتے تھے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وما کان من المشرکین شرک کرنے والے نہیں تھے۔ ان لوگوں نے شرک کیا، یہودیوں نے شرک کیا، عیسائیوں نے شرک کیا، صائبین نے شرک کیا، مکہ کے مشرکوں نے شرک کیا، تو یہ سب کے سب لوگ شرک کرنے والے تھے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تو بچپن سے ہی تربیت اللہ تعالیٰ نے ایسی فرمائی کہ بچپن میں ایک بچے کے اندر کیا شعور ہوتا ہے، اسی وقت جب پوری قوم بت فروش تھی اور بتوں کی عبادت کیا کرتی تھی اپنے ہاتھوں سے تراش کر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو پیدائش کے بعد سے ہی اس برائی سے آپ کی حفاظت فرمائی، یہاں تک کہ پروان چڑھے تو اپنی قوم کو روکا کہ شرک سے باز آ جاؤ، بت فروشی سے باز آ جاؤ، بتوں کے سامنے جھکے جانے سے باز آ جاؤ۔ تو وہ تو ایسے تھے، لیکن ان لوگ جو اپنی نسبتیں کریں، جن کی میں نے مکمل تفصیلی گفتگو پچھلے آیات کریمہ میں بیان فرما دی، تو یہ جو کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، تو یہ ابراہیمی کس اعتبار سے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو شرک نہیں کیا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بہت بڑی نشانی تھی مقام ابراہیم کی صورت میں، جو آج تک محفوظ ہے۔ پھر فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو شخص بھی اس میں داخل ہوگا وہ امن والا ہوگا۔ کہ مکہ المکرمہ میں آپ دیکھتے ہیں جب حرم شریف کے اندر داخلہ ہوتا ہے، نہ تو شکار کی طرف اشارہ کرنے کی اجازت ہے، نہ ہی شکار کرنے کی اجازت ہے، نہ ہی وہاں پر قصاص لینے کی اجازت ہے، نہ کسی کو قتل کرنے کی اجازت ہے۔ وہاں پر کسی بھی طرح کا چاہے شرعی قانون یعنی قصاص کی صورت میں ہو، کوئی وہاں پر کسی کو قتل کرنا چاہے انتقاماً تو وہ قتل نہیں کر سکتا، پرندوں کا شکار کرنا چاہے شکار نہیں کر سکتا۔ تو حرم شریف ایسی جگہ ہے، بیت اللہ حرم کسے کہتے ہیں؟ حرم شریف کسے کہتے ہیں؟ بیت اللہ شریف کے ساتھ جڑا ہوا وہ تمام کا تمام حصہ جو بیت اللہ شریف کے ساتھ جڑا ہوا ہے اسے کہا جاتا ہے مسجد حرام، جہاں پر کھڑے ہو کر بیت اللہ کے ارد گرد نماز پڑھی جاتی ہے، امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں، تو وہ جتنا بھی ایریا ہے ارد گرد کا وہ سب کے سب ایریا کو کہا جاتا ہے مسجد حرام، اور بیت اللہ شریف کی طرف رک کر نماز پڑھی جاتی ہے تو اسے کہا جاتا ہے خانہ کعبہ۔ تو بیت اللہ کا حج کرنے کا اللہ رب العزت نے لوگوں کو حکم دیا۔ اب حج کس پر فرض ہے؟ کہ جس کے پاس گھر کے اندر بیوی بچوں کی ضروریات کے لیے اتنا سامان ہے کہ وہ اگر حج پر جائے، وہاں پر 2 مہینے 3 مہینے 1.5 مہینہ 10 دن گزارے، حج کے لیے جائے، تو پیچھے سے اہل خانہ کسی چیز کی محتاجگی میں نہ پڑ جائے، اتنا ان کے لیے مال و متاع چھوڑ کر جانا کہ وہ کسی کے محتاج نہ رہے، اور اسی طرح پر اس حج کرنے والا پر قرض نہ ہو۔ تیسرے نمبر پر وہ لنگڑا اپاہج نہ ہو، نابینا نہ ہو، اپاہج نہ ہو، سفر کر سکتا آسانی کے ساتھ۔ اسی طرح پر سفر پر امن ہو، آنے جانے کے اخراجات کا انتظام اس کے پاس ہو، اور پھر جب وہاں جائے تو وہاں پر رہنے کے انتظامات کے لیے اس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ اپنی ضروریات وہاں پر پورا کر سکے۔ ہاں وہ الگ بات ہے وہاں پر مال کہیں پر چوری ہو جائے راستے میں اور اس کے پاس کچھ نہ رہے، وہ الگ بات ہے، لیکن سفر کرنے سے پہلے اتنا اس کے پاس ضروریات سفر ہو کا سامان ہو، اور اس کے پاس اتنی نقدی ہو کہ وہ سفر کرے تو کسی کا محتاج نہ رہے اور واپسی اپنے گھر تک پہنچ سکے، اس پر کسی کا قرض نہ ہو۔ تو ایسے شخص پر بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے۔
اب اگر کوئی شخص یہ کہے میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، میں نے اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے، لہٰذا میں حج بعد میں کروں گا، پہلے ان کی شادیاں کروں. یاد رکھیے جب آپ کے پاس اتنا مال آ گیا کہ آپ حج کر سکتے ہیں اور حج آپ پر فرض ہو گیا، ابھی بیٹی کی منگنی نہیں کی، بیٹی کا رشتہ نہیں کیا، بیٹے کا رشتہ نہیں کیا، ہم لوگوں کی کوشش پہلے سے یہ ہو جاتی ہے پہلے شادی کر لیں پھر حج کریں گے. تو یاد رکھو جتنا وہ ٹال رہا ہے فرضیت حج کو وہ گناہگار ہو رہا ہے، وہ گناہگار ہو رہا ہے. یہاں تک کہ وہ بیت اللہ کا حج کر لے، اور اللہ رب العزت نے بیت اللہ کے حج کرنے میں خیریں رکھی ہیں اور لوگوں کے لیے منافع رکھے ہیں. یاد رکھیے بیت اللہ کا حج کرنے سے حج کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ اللہ نے فرض قرار دیا ہے. تو اللہ کی طرف سے جو عائد کردہ فرض ہے اس فرضیت کی تکمیل کے لیے وہ اپنے گھر سے نکلا. اللہ کے فضل سے جب حج کر کر آئے گا اللہ اس کے بیٹے بیٹیوں کا رشتہ بھی کروائے گا، اس کے اخراجات بھی پورا کروائے گا، کیونکہ اس نے اللہ کے حکم کو ترجیح دے کر پہلے حج کیا جو اس پر فرض ہو چکا تھا. تو اس کی برکت سے اللہ رب العزت اس کے آ جانے کے بعد جتنا مال اس نے خرچ کیا اسے دگنا بھی دے گا اور اس کے بیٹے بیٹیوں کا رشتہ بھی کروائے گا، جو بھی اس کی ضروریات ہے سب اللہ رب العزت پورا کرائے گا. لیکن یہ سب کب ہوگا؟ جب اللہ کی ذات پر بھروسہ ہوگا اور اللہ کی ذات پر یقین ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیت اللہ کا حج کرنا لوگوں پر یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے. من استطاع الیہ سبیلا، جو شخص بھی طاقت رکھتا ہے بیت اللہ کے طرف راستے کی یعنی سفر کی. ومن کفر، اور جس شخص نے انکار کیا تو یاد رکھو یعنی جو حج کرنے سے اپنے آپ کو روکا رکھا. عام طور پر لوگ یوں کہتے ہیں بھئی حج کر لیا، کرنے کا کیا فائدہ، داڑھی تو رکھنی نہیں ہے. حج کرنے کا کیا فائدہ، عمل تو کرنا نہیں ہے. حج کرنے کا کیا فائدہ کہ ہم لوگوں کی زندگیوں میں ہم صحیح معنی میں مسلمان تو ہم نے بننا نہیں ہے. عام طور پر لوگ جو سب سے پہلا نقطہ اٹھاتے ہیں یہی کہتے ہیں حج کر کیا کریں گے، عمل تو کرنا نہیں ہے. اچھا اگر ایسی بات ہے تو تجارت کیوں کرتے ہو؟ کیا تمہیں یقین ہے گھر سے نکلوں گا تو مجھے اتنے منافع ملیں گے، گھر سے نکلوں گا تو اتنی تجارت میں نفع ہوگا؟ یقین ہے؟ کسی کو یقین نہیں ہوتا، پھر بھی نکلتے ہو تجارت کے لیے. دنیا کے مال و متاع کے لیے تو، پیٹ کو پالنے کے لیے تو ہم جو ہے جب کہ ہمیں یقین نہیں کہ کتنا نفع ملے گا یا نقصان ہوگا ہم پھر بھی اپنے گھر سے تجارت کے لیے نکلتے ہیں، دکانداری کے لیے نکلتے ہیں، افسری کے لیے نکلتے ہیں، اپنے دفاتر کے لیے نکلتے ہیں. وہاں تو ہم یہ بات نہیں کہتے کہ بھائی تجارت کے لیے نکلنے کا کیا فائدہ، نفع پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا. وہاں ہم بغیر نفع نقصان کے یقین کے اپنے گھر سے نکل پڑتے ہیں کیونکہ اس کا تعلق اپنے پیٹ کے ساتھ ہے. لیکن جہاں اللہ کا حکم آتا ہے وہاں پر ہم کہتے ہیں کہ عبادت کرنے، نمازیں پڑھنے کا کیا فائدہ، عمل تو کرنا نہیں ہے. حج کرنے کا کیا فائدہ، عمل تو کرنا نہیں ہے. تو یہ جو ایک بات لوگوں کے دلوں میں گھر کر گئی، یاد رکھو یہ شیطانی دھوکہ ہے، شیطانی دھوکہ ہے. اللہ رب العزت سے فضل بھی مانگو، اللہ رب العزت سے عمل کی توفیق بھی مانگو. اللہ رب العزت عمل کی توفیق بھی دے گا، اپنا فضل بھی عطا فرمائے گا اور بیت اللہ شریف کا حج کرنے کی توفیق بھی دے گا. لیکن جب ارادہ ہی نہ ہو، دل کے اندر جذبات ہی نہ ہو تو پھر اللہ رب العزت بھی اسے توفیق نہیں دیا کرتے. یہ سارے فیصلے ہوتے ہیں طلب پر. اور یاد رکھو جو اللہ کے گھر کا حج کر لے، اللہ کے گھر کی زیارت کر لے، اس کا دل پھر تڑپتا ہے. اگر تو وہاں پر جا کر اپنے رب کو راضی کیا اور پورے تقوی کے ساتھ ان احکامات جو ہے تمام کے تمام ارکان کی تکمیل کی، بیت اللہ کی طواف کی صورت میں، بیت اللہ کی زیارت کی صورت میں، تو اس کا عمرہ اللہ کی نظروں میں مقبول ہو جاتا ہے. اور قبولیت کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کی زندگی، اس کا دل، اس کی دھڑکنیں پھر بیت اللہ کی زیارت کے لیے بار بار تڑپتی ہیں کہ اے اللہ اپنے گھر کا دیدار کرا دے، حرمین شریفین کی بار بار حاضریاں عطا فرما دے. آج کتنے پیسوں والے ہیں آپ لوگوں کے سامنے، لیکن بدقسمتی سے پیسے کے ہونے کے باوجود اللہ کے گھر کی زیارت کی توفیق نہیں ہوتی. نوبت نہیں آتی کہ اللہ کے گھر کا دیدار کر لے، اللہ کے گھر کا عمرہ کر لے، اللہ کے گھر کا حج کر لے. ہم ایسے لوگوں کو توفیق نہیں ہوتی جن میں طلب نہیں ہوتی. تو طلب کے اوپر فیصلے ہوتے ہیں، اور جب ایک مرتبہ کر لے اور اللہ کا مقبول ہو جائے
پھر زندگی موت تو آ سکتی ہے لیکن وہ تڑپ ختم نہیں ہوتی. جو وہاں کے انوارات ہیں، وہاں کے جو برکات ہیں، وہاں کی جو خیریں ہیں، وہاں کا جو سکون ہے، وہاں کے دیدار میں جو لذت ہے، وہاں کے زمینوں پر چلنے کے جو مزے ہیں، وہ انسان کے دل و دماغ سے موت آ جاتے لیکن ختم نہیں ہوتے. یہ ہے اللہ کے نبی کے مدینے کی برکات، یہ ہے اللہ کے نبی کے شہر مکہ کی برکات، یہ ہے اللہ کے نبی کے روزے کی برکات، یہ ہے اللہ کے گھر بیت اللہ کی برکات جو پوری روئے زمین پر پھیلی ہوئی ہے ان لوگوں کے لیے جو جن کے دلوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ کا تقدس جن کے دلوں میں ہے، اللہ کے نبی کے شہر مدینہ کا تقدس جن کے دلوں میں ہے، اللہ کے گھر بیت اللہ کا تقدس جن کے گھروں میں ہے، تو اللہ رب العزت ان کے دلوں کے اندر بے قراری پیدا کر دیتے ہیں کہ آؤ اور میرے گھر کی زیارتیں کرو، آؤ میرے پیغمبر کے روزے کی زیارتیں کرو. تو اللہ رب العزت طلب اور تڑپ پر فیصلے فرماتے ہیں. تو فرمایا کہ جس شخص کے دل میں تڑپ ہی نہ ہو، طلب ہی نہ ہو، بیت اللہ کے حج کا شوق ہی نہ ہو، اور وہ اللہ کے گھر کا انکار کرے، اللہ کی طرف سے عائد کردہ فرضیت کا انکار کرے، تو اللہ رب العزت فرما رہے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، چاہے پوری دنیا بے پرواہ ہو جائے، پوری دنیا اس سے غافل ہو جائے، مجھے ایسے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں. یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ مجھ پر احسان کیا بیت اللہ کا حج کر کر، یہ مجھ پر احسان کیا فرضیت کی تکمیل کر کر، مجھ پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے. ہاں یہ میرا شکر ادا کرے کہ میں نے ان کو احسان کیا ہوا ہے کہ ان کی زندگی کی سانسیں دی ہوئی ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ عبادت کی توفیق دی ہوئی ہے، یہ گناہ کرتے ہیں پھر بھی ان کو معاف کیا ہوا ہے، یہ میری طرف سے ان پر احسان ہے. ان لوگوں کا مجھ پر کوئی احسان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہمارے دلوں میں عشق الہی عطا فرمائے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے، اور قرآن کریم کے مضامین پر پوری طرح ہم میں سے ہر ایک کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.